أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام بزرگوں، میرے واجب الاحترام بزرگوں، اللہ پاک کا مجھ پر اور آپ پر بے انتہا کرم و احسان ہے کہ رب ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی اپنے اس عظیم دین کے ساتھ وابستہ رکھا ہے۔ دعا فرمائیں جب تک میں اور آپ اس دنیا میں ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسی دین پر قائم و دائم رکھے۔ جب میرا اور آپ کا وقت پورا ہو جائے تو اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ میرے ایمان والے بزرگوں، یہ جو اب یہ مہینہ آ رہا ہے، کل سے یا پرسوں سے شروع ہوگا، قمری ماہ کے اعتبار سے اس مہینے کا نام رجب المرجب ہے۔ ہر ایمان والے کو، ہر مسلمان کو عربی مہینوں کے نام یاد ہونے چاہیے، چونکہ قمری ماہ کے اعتبار سے سال کی شروعات، سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ جیسے شمسی مہینوں میں پہلا مہینہ جنوری ہے، اسی طرح اسلامی مہینوں میں پہلا مہینہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، پھر صفر، پھر ربیع الاول، پھر ربیع الثانی، پھر جمادی الاول، پھر جمادی الثانی، جس کی آج آخری یا کل آخری تاریخ ہوگی۔ آگے والا مہینہ رجب کا ہے۔ ہمارے اس وادی کرنا میں اہل کرنا الحمدللہ اکثریت ایسی ہے جو اسی مہینے میں اللہ کا عائد کیا ہوا فریضہ یعنی زکوٰۃ وہ ادا کرتی ہے اس مہینے میں۔ اسی مناسبت سے زکوٰۃ کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں، چونکہ جس طرح اللہ نے ہم پر نماز فرض کی ہے، صاحب استطاعت ہونے پر حج فرض کیا ہے، روزہ فرض کیا ہے، اسی طرح اللہ نے مجھ پر اور آپ پر صاحب نصاب ہونے پر زکوٰۃ بھی فرض کی۔ جس طرح نماز آپ اللہ کا حکم سمجھ کر ادا کرتے ہو، روزہ اللہ کا حکم سمجھ کر رکھتے ہو، حج کے فریضے کی ادائیگی اللہ کا حکم سمجھ کر کرتے ہو، اسی طرح زکوٰۃ کو بھی اللہ کا حکم سمجھ کر ادا کرو۔ کیوں؟ یہ اللہ کا عائد کیا ہوا فریضہ ہے، اور مسلمان اس کو اللہ کا حکم سمجھ کر ہی ادا کرتے ہیں۔ اس میں چاہے نقصان نظر آئے تمہیں، چاہے فائدہ نظر آئے، لیکن ادا جو کرنی ہے اللہ کا حکم سمجھ کر۔
اور حدیث کے الفاظ ہیں زکوٰۃ سے آج تک کوئی فقیر نہیں ہوا۔ بظاہر تمہیں لگے گا کہ ہمارے مال میں تو کمی ہو رہی ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے کہ اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکوٰۃ ادا کر کے، یعنی مالوں کو جو پاک کیا جاتا ہے وہ زکوٰۃ کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو، اور آپ نے فرمایا کہ ناگہانی آفات کو دعاؤں کے ذریعے اللہ سے مانگ کر زائل کرو، جو آن پڑی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، جو آنے والی ہیں دعاؤں کے ذریعے سے وہ ٹل جائیں گی۔ تو میرے ایمان والے بزرگوں، میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان میں ان لوگوں کے لیے سخت وعیدات ہیں جو لوگ زکوٰۃ کے ادائیگی میں کوتاہی کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، بلکہ اللہ کا دیا ہوا جو مال ہے، سونا چاندی نقد کی شکل میں ہو چاہے، اس کو وہ جمع کر رہے ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق جہاں خرچ کرنا تھا خرچ نہیں کر رہے۔ ان لوگوں کے لیے ان آیات میں بڑی سخت وعیدات ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھ رہے ہیں، والذین یکنزون الذھب والفضہ، جمع کر رہے ہیں کہ بس بڑھتا رہے بڑھتا رہے، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ نے جہاں اس مال کو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اس جگہ خرچ نہیں کرتے۔ اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، فبشرہم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اور اللہ نے اس عذاب کی تفصیل بھی خود قرآن پاک میں بیان فرمائی دوسری آیت کے ذریعے کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ فرما رہے ہیں یعنی ان لوگوں کے لیے جو مالوں کو جمع کر کے رکھ رہے ہیں اور اللہ کے عائد کیے ہوئے فریضے کے مطابق ان کو خرچ نہیں کر رہے، اس فریضے میں کوتاہی کر رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں یہ مال کل قیامت کے دن اس دہکتی ہوئی آگ میں پہلے ان کو تپایا جائے گا، تپانے کے بعد پھر اسی سونے چاندی کے ذریعے اسی مال کے ذریعے ان کو داغا جائے گا۔ فتکوی بہا جباہہم، پیشانیوں کے ذریعے، پیشانیوں سے، اب صرف پیشانی نہیں بلکہ اللہ پورے جسم کو، جباہہم وجنوبہم، پہلوں کو بھی داغا جائے گا، وظہورہم، پیٹھ کو بھی داغا جائے گا، یعنی پورے جسم کو۔ اور اللہ اس وقت فرمائیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے تمہارا وہ مال جسے تم جمع کر کر کے رکھ رہے تھے اور میرے حکم کے مطابق خرچ نہیں کرتے تھے، فذوقوا، آج تم اس کا مزہ چکھو۔ اس سبب سے، اس بنا پر کہ جس بنا یعنی جس کی وجہ سے جس مال کو تم جمع کر کے رکھ رہے تھے، آج اسی وجہ سے یعنی جمع کرنے کی وجہ سے تم آج اس کا مزہ چکھ لو۔ صرف اسی آیت میں نہیں، قرآن پاک میں جا بجا ایسے لوگوں کے لیے بڑی سخت وعیدات ہیں۔ ایک دوسری جگہ اللہ فرما رہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، دردناک عذاب ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے تانا دینے والوں کے لیے، اور فرمایا لان تان کرنے والوں کے لیے،
ہلاکت ہو، بربادی ہو، دردناک عذاب ہے ان کے لیے۔ اور آگے فرمایا الذی جمع مالا وعددا، ان لوگوں کے لیے بھی تباہی ہو، ان لوگوں کے لیے بھی ہلاکت ہو جو مال کو جمع کر رہے ہیں۔ الذی جمع مالا، جو مال کو جمع کر کے رکھ رہے ہیں روزانہ۔ اور فرمایا مال جمع وعدہ، یعنی جمع کرنے کے بعد اب گن رہا ہے روزانہ۔ مالا وعددا، وعددا روزانہ گن رہا ہے کہ آج کتنا اضافہ ہوا، آج کتنا اضافہ ہوا، یعنی اس کی بڑھوتری کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ فرما رہے وہ روزانہ گن گن کر رکھنے کی وجہ سے یہ سوچ رہا ہے ایحسب ان مالہ اخلدا، یہ مال اس کو ہمیشہ کی زندگی عطا کر دے گا، ہمیشہ وہ یہیں رہے گا۔ کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے ایمان والے بزرگوں، ایسا نہیں۔ اللہ فرما رہے لَيُنبَذَنَّ، اس کو دھکیل دیا جائے گا، اس کو پھینک دیا جائے گا، فِي الْحُطَمَةِ، فِي الْحُطَمَةِ، یعنی اس دہکتی ہوئی آگ میں اس کو دھکیل دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا۔ اللہ فرمائے وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ، تمہیں کیا معلوم حطامہ کیا چیز ہے، یہ حطامہ کیا چیز ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں نار اللہ الموقدہ، اللہ فرما رہے ہیں یہ وہ آگ ہے جس کو کسی دنیا کے انسان نے سلگایا نہیں ہے، دنیا کے انسان نے اس کو نہیں جلایا کہ اس کو مٹی سے بجھا دیا جائے، اس کو پانی سے بجھا دیا جائے، فائر سروس آ کر اس کو بجھا دے، نہیں نہیں نہیں، یہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت بجھا نہیں سکتی۔ التی تطلع علی الافئدہ، یہ وہ آگ ہے جو انسانوں کے قلب و جگر کو جانتی ہو، یعنی پار ہو جائے گی۔ تو اللہ بڑی سخت وعیدات ان آیات میں ان لوگوں کے لیے بیان فرما رہے جن کو اللہ نے مال دیا، صاحب نصاب بنایا، پھر اللہ کا اس مال پر عائد کیا ہوا حکم فریضہ اس میں وہ کوتاہی کرے اور اس کو ادا نہ کریں، یہ وعیدات ان لوگوں کے لیے۔ اور میرے بزرگوں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ جب کوئی قوم زکوٰۃ کو روک لیتی ہے، ما منع قوم الزکاۃ الا ابتلاهم اللہ بالسنین، اللہ فرما رہے ہیں جب کوئی قوم زکوٰۃ کو روک لے گی اللہ تعالیٰ ان کو مصائب میں مبتلا کر دیں گے۔ یعنی زکوٰۃ روکنے کا جو وبال ہے وہ اللہ فرما رہے یہ ہے کہ ان پر قحط سالی مسلط ہو جائے گی۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ قحط جو ہے کس طرح ہمارے اوپر یعنی چھائی ہوئی ہے، مختلف طریقوں سے۔ اس وقت مالی بحران ہے، ہر انسان پریشان ہے۔ اللہ نے تو وہ سارے اسباب بتا دیے، یعنی مصائب آنے کے، وبال آنے کے اسباب بتا دیے، مرض بتا دیا اور علاج بھی بتا دیا کہ ان امراض کا صحیح طریقے سے علاج کرو۔ اگر کوئی شخص صرف یہ کہتا رہے، یعنی ہم خود ہی امراض کو بڑھاتے چلے جائیں اور یوں کہیں کہ مرض بڑھ رہے ہیں اور ان امراض کا علاج نہ کریں، صرف کہتے رہیں کہ مرض بڑھ رہا ہے، کیا یہ کوئی عقل مندی ہے؟ جب اس خالق نے یہ امراض بتا دیے اور ان امراض کے آنے کے اسباب بھی بتا دیے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آج سے 1400 سال پہلے انسانوں کو متنبع کیا ہے ان اسباب کی طرف توجہ دلا کر جن اسباب کے ذریعے ہمارے اوپر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، ان اسباب کی طرف متوجہ کیا کہ وہ اسباب کیا ہیں، اور ان سے بچنے کے لیے بھی متنبع فرمایا کہ ان اسباب سے بچو۔ اور آپ نے ایک موقع پہ فرمایا کہ میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں، اے مہاجرین، میں تمہیں 5 چیزوں میں مبتلا ہونے سے پہلے، یعنی میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں اس بات کی
کہ تم ان 5 چیزوں میں مبتلا ہو جاؤ جس کی وجہ سے تم پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹیں گے۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے سب سے پہلی بات جو ارشاد فرمائی کہ جب کسی قوم میں فحاشی، عریانیت، گناہ کھلا ہونے لگے، اعلان ہونے لگے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قوم پر اللہ قحط سالی کو مسلط فرما دے۔ جب گناہ عام ہونے لگے، فرمایا کھلا ہونے لگے، اس قوم پر اللہ اس قوم کو ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دیں گے جن بیماریوں کا نام ان کے پہلوں نے کبھی سنا ہی نہیں ہوگا۔ ایسی بیماریوں میں اللہ مبتلا کریں گے۔ اور فرمایا آگے جو فرمایا جو قوم زکوٰۃ روک لے گی اس قوم پر اللہ بارش بند کر دیں گے۔ ایک قطرہ بھی بارش کا نہیں آئے گا اگر اس قوم میں جانور نہ ہو، چونکہ جانور بے قصور ہیں۔ اللہ ان کی وجہ سے تھوڑی بہت اگر بارش برستی بھی ہے ان بے قصوروں اور بے زبانوں کی وجہ سے برستی ہے، ورنہ اللہ اگر جانور نہ ہو اس قوم پر جو زکوٰۃ کو روکتی ہے ایک بارش کا قطرہ بھی نہ برسائیں، بارش کا ایک قطرہ بھی نہ برسائیں۔ تو اس لیے میرے ایمان والے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے ذریعے زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے متعلق جو وعیدات بیان فرمائی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اور میرے ایمان والے بزرگوں، ہم سنتے ہیں لیکن عمل بہت کم کرتے ہیں۔ اس وقت ہم دیکھیں چونکہ عمل کی ضرورت ہے، علم بہت ہے، ہر ایک جانتا ہے زکوٰۃ فرض ہے، لیکن ادائیگی میں کوتاہی کر رہا ہے۔ اور زکوٰۃ جو ہے جس طرح آپ پر نماز فرض ہے زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور ہر ایک پر نہیں ہے۔ نماز تو امیر ہو غریب ہو بالغ ہونے کے بعد مرد عورت سب پر فرض ہے، لیکن جو زکوٰۃ ہے یہ سب پر فرض نہیں ہے، بلکہ اللہ نے انہی لوگوں پر فرض کی ہے جو صاحب نصاب ہیں، اور اس کا نصاب شریعت نے متعین کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، شریعت نے متعین کیا ہے۔ وہ نصاب کیا ہے؟ فرمایا جو بھی شخص 52.5 تولہ چاندی کا 52.5 تولہ چاندی کے نصاب کا مالک ہوگا اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ شخص زکوٰۃ ادا کرے۔ اب 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کیا ہے؟ چونکہ چاندی کا اور سونے کا بھاؤ جو ہے گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، لہذا جب زکوٰۃ فرض ہو سال پورا ہونے کے بعد اس وقت دیکھ لیا جائے کہ اس وقت چاندی کی قیمت کیا ہے، اور چونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں شریعت نے جو معیار رکھا ہے وہ چاندی کو رکھا ہے، اس لیے 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کا جو بھی شخص مالک ہوگا اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ بالفرض اس وقت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت موجودہ اوزان کے اعتبار سے 25 سے 30 ہزار روپے بنتی ہے۔ اب 25 سے 30 ہزار روپے جو ہیں یعنی اتنی مالیت کا جو شخص بھی مالک ہوگا ضرورت سے زائد۔ اب یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے، ضرورت سے کیا مراد ہے؟ بعض لوگ ضرورت سے مراد اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ پیسہ تو موجود ہے لیکن مجھے ابھی بیٹی کی شادی کرنی ہے، مجھے ابھی مکان بنانا ہے، مجھے گاڑی خریدنی ہے۔ فرمایا کیا یہ ضرورت میں داخل ہے؟ یہ چیزیں ضرورت میں داخل نہیں ہیں۔ اگر ضرورت میں کون سی چیز ہے؟ ضرورت سے مراد کیا ہے؟ ضرورت سے مراد روز مرہ کی کھانے پینے کی چیزیں، یعنی آپ کے پاس 30 ہزار روپے تو ہیں لیکن ان کو اگر آپ ضرورت کی چیزوں پر خرچ کریں گے یعنی گھر کے سامان کے لیے کھانے پینے پر، اب وہ 30 ہزار آپ کے پاس نہیں بچیں گے تو گویا آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اگر آپ پر یعنی ضرورت روزمرہ کی جو چیزیں ان پر خرچ کرنے کے بعد 30 ہزار روپے بچتا ہے اور اس پر سال گزر گیا ہے تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور زکوٰۃ کن چیزوں پر فرض ہوتی ہے؟ شریعت نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔
فرمایا 3 چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہوگی. پہلی چیز نقد، خواہ وہ آپ کے پاس موجود ہو، خواہ بینک میں ہو، یا کسی کے پاس آپ نے امانت رکھوائی ہو، یا کسی کو قرض دیا ہو. جو رقم یعنی جس کے آپ مالک ہیں نقد کی شکل میں یعنی نوٹ، اس پر زکوٰۃ فرض ہے. دوسری چیز جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ زیورات ہیں، سونا چاندی، خواہ وہ عورتیں استعمال کر رہی ہوں یا استعمال میں نہ لا رہی ہوں، ایسے ہی لے کر رکھا ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہے. دوسری چیز. تیسری چیز جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ ہے سامان تجارت، خواہ آپ نے دکان کھول کے رکھی ہو یا آپ نے پلاٹ خرید کر رکھے ہوں فروخت کی غرض سے، کوئی بھی سب، یا مکان خرید کر رکھے ہوں فروخت کرنے کی غرض سے، تو اس پر آپ زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. تو ان 3 چیزوں پر زکوٰۃ ہے. ان کے علاوہ گھر میں رکھی ہوئی جو چیزیں ہیں یعنی زائد سامان، برتن ہیں، تانبا ہے، ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. ان 3 چیزوں پر. اب آپ دیکھ لیں میرے پاس نقد کتنا ہے. نقد آپ کے پاس جتنی رقم ہے وہ جمع کریں، خواہ اپنے پاس ہو یا بینک میں ہو. اب دیکھیں کہ میرے قرض دوسروں پر کتنے ہیں، ان قرضوں کو بھی اس رقم میں جمع کریں. وہ ساری رقم اگر بنتی ہے 2 لاکھ روپے بالفرض. اب دیکھیں کہ میرے اوپر دوسروں کے قرض کتنے ہیں. اگر آپ کے پاس پوری رقم جو بن رہی ہے وہ 2 لاکھ روپے ہے. اب آپ دیکھیں گے میرے اوپر دوسرے لوگوں کے قرض کتنے ہیں. آپ پر دوسرے لوگوں کا 60,000 روپے قرض ہے یا 50,000 روپے قرض ہے، وہ ان 2 لاکھ میں سے نکال دو. اب باقی جو رقم بچتی ہے اس پر آپ زکوٰۃ دے دو. یہاں ایک مسئلہ اور بھی آپ ذہن میں رکھیں. بعض حضرات یہ سوچتے ہیں کہ ہر مال پر سال گزرنا ضروری ہے. ایسا نہیں ہے. ہر مال پر سال گزرنا شرط نہیں ہے. بالفرض آپ اس سال یعنی کل جو رجب کی پہلی تاریخ ہوگی، شروع ہو رہا ہے، آپ کے پاس 30,000 روپے آ گئے، گویا کہ آپ صاحب نصاب ہو. اب آئندہ جو ہی رجب آئے گا، آئندہ سال جو ہی رجب کی پہلی تاریخ آئے گی آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اب بیچ میں دیکھا جائے گا درمیان میں آپ کے پاس کتنی رقم آئی ہے، یعنی 2 مہینے کے بعد آپ کے پاس لاکھ روپے اور آ گیا، وہ اس 30 میں جمع ہو گیا تو 1,30,000 ہو گئے. پھر 2 مہینے کے بعد وہ لاکھ آپ سے خرچ ہو گیا، پھر 30,000 بچ گئے. درمیان میں جو آ رہا ہے جا رہا ہے اس کو نہیں دیکھنا، بلکہ جب تاریخ سال پورا ہو جائے اس وقت دیکھنا ہے کہ میرے پاس اس وقت رقم کتنی موجود ہے. اب جتنی رقم ہوگی اس کو دیکھیں. اب آپ پر جتنے قرض ہوں وہ اس میں سے نکال کر زکوٰۃ ادا کریں. اب اگر آج 29 جمادی الثانی ہے، آج کی تاریخ میں یا کل کی تاریخ میں یا 2 دن پہلے کی تاریخ میں آپ کے پاس 50,000 روپے آ گئے یا 1 لاکھ روپے آ گئے. اب پرسوں سے آپ پر زکوٰۃ فرض ہونی ہے. تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ 2 دن پہلے جو لاکھ روپے آیا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ اس پر سال نہیں گزرا. نہ، ایسا نہیں ہے. آپ تو پہلے سے ہی صاحب نصاب ہیں، پچھلے رجب سے. اب اگر 2 دن پہلے بھی جو رقم آئی ہے، اب دوسرے 2 دن بعد آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو یہ 2 دن پہلے والی آئی ہوئی جو رقم ہے اس کو بھی ملا کر آپ کو زکوٰۃ دینی. اسی طرح زیورات کے متعلق ہماری مائیں بہنیں اس میں بہت زیادہ کوتاہی کرتی ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی سخت وحیدات ہیں. ایک موقع پر آپ گھر میں تشریف لائے، ام المومنین ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی انگلیوں میں آپ نے دیکھا انگوٹھی پہنی ہوئی ہے چاندی کی. آپ نے فرمایا عائشہ یہ کہاں سے لائے؟ ام المومنین نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بنوائی ہیں اپنے لیے. آپ نے فرمایا کیا زکوٰۃ دیتی ہو؟ ام المومنین نے فرمایا زکوٰۃ تو نہیں دی. کہا عائشہ کیا تم چاہتی ہو کل قیامت کے دن تمہارے ہاتھوں پر آج چاندی کی یہ انگوٹھی ہیں، آگ کی انگوٹھیاں پہنائی جائیں؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. تب پھر زکوٰۃ ادا کرو. تو میری مائیں بہنیں بہت ساری ایسی ہیں جن کے پاس بہت سونا ہے، وہ سونے کی زکوٰۃ نہیں دیتی. بعض تو یہ سوچ کر کہ میں نے اس کو استعمال ہی نہیں کیا. تو میں نے پہلے ہی عرض کیا سونا چاہے استعمال میں ہو یا استعمال میں نہ ہو وہ زکوٰۃ، اور اللہ نے ہر انسان کو اس کی مالیت کے اعتبار سے مکلف بنایا. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ گھر کا بڑا اگر زکوٰۃ دے دے تو سب کی طرف سے ادا ہوگی. نہیں، شریعت نے ہر ایک کو اس کی مالیت کے اعتبار سے، اس کی ملکیت کے اعتبار سے مکلف بنایا. یعنی اگر باپ پر زکوٰۃ فرض ہے وہ اس کا مکلف ہے، اس کو زکوٰۃ دینی ہے.
اگر بیٹا بھی صاحب نصاب ہے وہ اس کا مکلف ہے، اس کو زکات دینی ہے۔ اگر باپ یوں کہے کہ میں نماز پڑھ لیتا ہوں، بیٹے کی طرف سے نماز ادا ہو جائے گی۔ اگر شوہر کہے بیوی سے کہ تمہاری جگہ میں روزہ رکھتا ہوں، روزہ ہو جائے گا۔ تمہاری جگہ میں نماز پڑھتا ہوں، نماز اس کی طرف سے ادا ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ فرمایا جس طرح یہاں نماز ادا نہیں ہوتی دوسرے کی طرف سے، اسی طرح زکات بھی ادا نہیں ہوگی۔ ہاں، گھر میں اگر 4-5 لوگ ہیں، پانچوں ہی صاحب نصاب ہیں، تو سب جتنے بھی ہیں وہ اپنے اپنے مال کے اعتبار سے اس مالک ہیں، اس کے سب پر زکات واجب ہے، سب پر زکات فرض ہے۔ کیوں؟ سب صاحب نصاب ہیں، اب سب کو اپنے اپنے حساب سے زکات دینی ہے۔ تو اس لیے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ گھر کے بڑے نے دے دی بس سب کی طرف سے ادا ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ بیوی سوچتی ہے شوہر نے دے دی ان کی طرف سے ادا ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے میرے ایمان والے بزرگوں، وہ عورتیں، وہ مستورات جن کے پاس زیورات ہیں، مہر کی رقم ہوتی ہے، اس طرف ان کا دھیان ہی نہیں جاتا، تو وہ ساری رقم زیورات کی یعنی موجودہ اوزان کے اعتبار سے جو بھی آج بھاؤ ہو بازار کے اندر، چاہے اس وقت آپ نے کتنی قیمت میں خریدا ہو، اعتبار یعنی تاریخ ادائیگی کی تاریخ کے وقت کا ہوگا، لہذا آج دیکھنا ہے کہ بازار کے اندر سونے کا کیا بھاؤ ہے، تو اس لیے سونار کے پاس لے جا کر تلوا کر جتنا وہ سونا ہو اس کا آپ زکات دیں۔ تو اس لیے میرے ایمان والے بزرگوں، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً زکات کے متعلق مسائل آپ کے سامنے آتے رہیں گے، لہذا اللہ کا حکم سمجھ کر زکات ادا کرو، زکات دو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔